بسم اللہ الرحمن الرحیم، نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ اس وقت کی اپوزیشن پہلی مرتبہ دباؤ کا شکار نظر آتی ہے۔ فوراً فنڈنگ کے حوالے سے تحقیقات FIA کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آخر یہ دباؤ کس حد تک رہے گا، کہاں تک رہے گا، کتنی دیر تک رہے گا؟ کیا الیکشن کی آواز جو لگ رہی تھی کہ نومبر میں الیکشن ہوا چاہتا ہے وہ اب کچھ عرصے کے لیے مؤخر ہو جائے گی؟ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے؟ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اسکائپ لنک پہ ہمیں جوائن کیا ہے مونا عالم صاحبہ نے۔ مونا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔ ندیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ آپ تینوں سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں۔ تمام ہی مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ملک صاحب آپ ہی سے شروع کروں گا، کس حد تک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ دباؤ ہے؟ کیونکہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں 10 اپریل کے بعد اب صورتحال یہاں پر ہے کہ تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں، جو مرکزی قیادت ہے، وہ کچھ بیک فٹ پہ نظر آتی ہے۔ ریفرنس بھی آج دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمشنر کے خلاف، وہ بھی واپس لے لیا گیا، یعنی کہ بغیر تیاری کے داخل کیا گیا تھا۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ شاید ریفرنس کو دوبارہ دائر کریں گے میرا خیال ہے، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ PTI دباؤ میں ہے، اور اس کی بڑی واضح مثال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہی اس کے اوپر یہ دباؤ بڑھ رہا تھا کہ وہ فیصلہ اناؤنس کریں، تنقید کی جا رہی تھی، اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک پورا ماحول بنانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ ماحول ایسا بنا رہے ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں، یہ میں نے تو ان کو جو ہے نامزدی نہیں کیا تھا، نیوٹرلز نے کہا تھا، اس لیے ان کی طرف سے گارنٹی دی گئی تھی کہ یہ بڑچی ہوں گے۔ بلکہ خان صاحب کے اگر آپ کچھ انٹرویوز پرانے اگر نکال لیں تو خان صاحب راجہ سکندر سلطان صاحب کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی اگر نام کسی اور نے دیا تھا، تعریفیں آپ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ویریفائی کر لیتے، یا آپ اس وقت کہتے کہ بھئی ہم نے ان کو ابھی تک جو ہے ان کا نام آ گیا، لیکن ہم دیکھیں گے یہ کیسا کام کرتے ہیں۔ تعریفوں کے پل باندھتے رہے، لیکن ان کو یہ ڈر شیخ تھا۔ رشید صاحب نے تو خط لکھا تھا پورا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے، ان کو اب یہ ڈر تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف آنے والا ہے۔ پیش بندی کے طور پہ انہوں نے ایک پوری مہم کا آغاز کر دیا۔ ان کے خلاف جگہ جگہ جس طریقے سے انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کا نام لے کے پکارا، دنیا کے کسی مہذب ملک میں کسی ادارے کے سربراہ کے حوالے سے اس قسم کی جو ہے وہ میرے خیال میں تنقید نہیں کی جاتی۔ جس انداز سے خان صاحب نے الفاظ کہے، میں سمجھتا ہوں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ یعنی چیف الیکشن کمشنر تمہیں لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ لوگوں کو برگلا رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اگر کہیں باہر نکلیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، تو کوئی ان کے اوپر ہے کوئی ایسا۔ لیکن ملک صاحب اس میں نئی بات کیا ہے؟ خان صاحب کا تو طرز سیاست ہی ہے۔ دیکھیں یہ تنقید پہلے بھی اداروں کے اوپر ہوتی رہی ہے، لوگ کرتے رہے ہیں، سیاستدان کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کا جو وتیرہ ہے نا، جو شیخ رشید صاحب نے انہیں سکھایا ہے، آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ندیم بھائی اور مونا بھی اس بات کی گواہ ہوں گی، شیخ رشید صاحب کا ایک جملہ، نکلو آگ لگا دو، لاٹھیاں لے کر نکلو، جا کے ان کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دو۔ یہ پاکستان کی سیاست میں میرے خیال میں انڈیویجلی یہ کسی کے گھر کے باہر مظاہرہ کرنا، ان کے گھر کو جلانے کی بات کرنا، اس کے بانی بہرحال پاکستان تحریک انصاف ہے، اور یہی رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ تلوار کہیں نہ کہیں لٹک سکتی ہے۔ یہ ساری آئیں بائیں شائیں کی باتیں ہیں، پیسے ادھر سے نہیں آئے ادھر سے نہیں آئے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ چلیں کوئی بہت بڑی فنڈنگ نہیں ہوگی، میں تو بالکل یہ الزام نہیں لگاتا کہ امریکہ نے فنڈنگ کی، اسرائیل نے فنڈنگ کی، یہودی لابی نے فنڈنگ کی۔ یہ سیاست ہے، یہ سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ یہ خان صاحب کے اوپر ویسے ہی لٹکتی ہوئی تلوار ہے جیسے اقامہ میاں نواز شریف کے پاس تھا، جیسے انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ وصول نہیں کی تھی، تلوار لٹک رہی تھی، پاناما میں نام آیا، میاں نواز شریف کہیں نہیں پھنسا، وہاں سے پھنسایا، اٹھا کے پاکستان کے اقتدار سے باہر مارا۔ خان صاحب کے اوپر خان صاحب لاڈلے رہیں گے یا خان صاحب کے اوپر بھی میرے خیال میں ان چیزوں کو ٹیکل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ الیکشن چلے ابھی اس پہ کچھ کارروائی نہیں تھی، پر ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں، کل وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جاتے ہیں، ریٹرننگ آفیسر کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں خان صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹ کا ایویڈنس کیا ہوگا خان صاحب کی؟ یہ انہوں نے وائلیشن کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول۔ وہاں تک جائے گا ملک صاحب جب ریفرنس دائر ہو جائے گا تو چیزیں تو پہلے کلیئر ہو جائیں گی۔ میرے خیال میں یہ ایسا نہیں ہے، اتنا آسان ہوتا تو خان صاحب کے اندر اتنی وہ جو ہے غم و غصہ اور یہ وہ اس کا اظہار نہ کرتے۔ آج مجھے ایک بات بتائیے،
اسلام آباد میں چلیں چیف الیکشن کمشنر پاکستان بیٹھتے ہیں، کراچی میں، لاہور میں یہ صوبائی الیکشن کمشنر کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ ان کے دفاتر کے باہر پہنچ گئے مظاہرے کرنے. سر ٹوکن احتجاج تھا. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. میں تھوڑا سا منى عالم صاحبہ کو بھی شامل کر لوں کیونکہ آج مریم اورنگزیب صاحبہ کی وجہ سے کافی پروگرام جو ہے ہمارا مس ہو گیا ہے. منى بہت شکریہ آپ کا. آپ ملک صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی. ابتدا میں نے جس طرح سے کہا کہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ تحریک انصاف پہ پہلی مرتبہ کوئی دباؤ ہے. تو اسلام آباد میں آپ اس کی حدت محسوس کر رہی ہیں؟ کوئی ہیٹ آپ کو محسوس ہو رہی ہے اسلام آباد میں کہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی کوئی دباؤ ہے، پی ٹی آئی کے اوپر کوئی دباؤ ہے؟ عمران خان صاحب جو بہت تڑکتے پھڑکتے بیانات دے رہے تھے، ان کے اوپر کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تو ڈلا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اسی وجہ سے شاید وہ اس کو ڈیفر کرنا چاہ رہے تھے، ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے. فورن فنڈنگ کیس کو 8 سال سے یہ تاخیر کا شکار رہا اور اس میں ڈیلیبریٹ قسم کی اس کے اندر ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کو استعمال کیا گیا. اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، جو اشتعال دلانے والا ایک رویہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، یا اگر آپ کو یاد ہو شیخ رشید صاحب کی مثال دی ملک صاحب نے، اسی طرح سے جو منحرف ارکان ہیں جن کو لوٹے کہہ کر مخاطب کرتے تھے خان صاحب، ان کے بارے میں بھی اسی قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی کہ ان کے مطلب بچوں کی شادی رشتہ نہیں ملے گا، وہ کہیں رشتہ نہیں ملے گا، کسی شادی میں نہیں جا پائیں گے. تو وہ بھی اتنی میں سمجھتی ہوں نامناسب تھی. اس کی تو ظاہر ہے اس طرح کی ٹرینڈ کی اور اس طرح کی اشتعال انگیزی کی تو کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا. وہ تو بالکل ایک بات صحیح ہے. بلکہ ایون یہ جو نواز شریف صاحب کے گھر آئے دن ان کے گھر کے باہر مظاہرے ہوتے ہیں، میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ ٹرینڈز تو دوسری جماعتوں نے بھی ٹیک اپ کرنی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے جمائمہ صاحبہ کے گھر کے باہر نون لیگ والے اسی طرح سے مظاہرے کر رہے تھے اس کے جواب میں. تو وہ اتنا ہی نیگیٹو ہے. یہ جو بھی شروع کیا ہے، جس نے بھی شروع کیا ہے، لیکن اس کا کوئی آخر تو ہونا ہوگا. کوئی کنسنسس ایک سرٹن لیول کا بیر منیمم چیزوں پہ ان سیاسی جماعتوں میں اور لیڈران میں ضروری ہے، جو ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا. کل تو شیخ رشید صاحب نے آپ نے دیکھا کسی چینل پہ وہ تھے، وہ دونوں تھوک دیا اس چینل پہ. مطلب یہ اتنا اگریشن اور اتنی تلخی آ گئی ہے ان تمام میں، تو ان کو تو خود اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا سب کو، سب کے لیے بات کریں. اچھا ندیم رضا صاحب، یہ بات لیکن جی مکمل کیجیے گا. جی سر، میرا یہ عرض ہے، دیکھیں ابھی نواز شریف صاحب کی نااہلی کا بھی ذکر ہوا، وہ بھی میں سمجھتی ہوں اتنا ہی غلط تھا. کسی بھی پاپولر لیڈر کو اگر آپ اس طرح کے قوانین کو استعمال کر کے 62-63 کی تلوار استعمال ہوئی تھی نا نواز شریف صاحب کے خلاف، یہ وہ پیمانہ ہے جس پہ ہم لوگ اپنے انبیاء کرام کو پرکھتے ہیں اور وہ صرف ان کی خصوصیات ہیں. مطلب وہ ہم تو نہیں، خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرکھتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتی کسی عام انسان کے لیے یہ ممکن بھی ہے کہ اتنے ان معیار پہ کوئی اتر سکے پورا. یہ تو ایک ناممکن بات ہے. اگر وہ نواز شریف صاحب کے خلاف استعمال ہو، وہ اتنا ہی برا ہے جتنا اگر عمران خان صاحب کے خلاف یہ حکومت اس کو استعمال کرنا چاہے. اچھا، میں منى دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. اثر ہے ہاں، لیکن اب اگر یہی لوگ ان کو اپنے مخالف عمران خان کے خلاف استعمال کریں گے تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں تو نہیں سمجھتی. بالکل ٹھیک ہے. جو غلط کسی اور کے لیے غلط ہے وہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی اسی طریقے سے معیار تو ظاہر ہے کہ سیاست دانوں نے خود طے کرنے. ندیم رضا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا تحریک انصاف جو ہے وہ کسی مشکل کا شکار ہو سکتی ہے؟ حکومت جو ہے وہ اس کو کالعدم کرانے کے لیے بھی جا رہی ہے، سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، پھر ایف آئی اے کو تحقیقات دی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے گرد کوئی گھیرا تنگ ہوا ہے؟ دیکھیں، گہرا تنگ تو ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ سیاست ہے، کچھ لے اور دے کا نام ہے. اور ہر دفعہ جب بھی تحریک انصاف مصیبت میں پھنسی ہے، کرائسس میں آئی ہے، وہ نکل جایا کرتی ہے. لیکن اس دفعہ جو آیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں کہا جا رہا تھا کہ قائد اعظم کے بعد پہلی بار ایک نیٹ اینڈ کلین سیاستدان آیا ہے جس کے نام پہ کوئی کرپشن نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولا. لیکن الیکشن کمیشن نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بھی جو پاکستان کو تحفہ ملا تھا، یہ بھی بدقسمتی سے اس نے بھی غلط ذہنی سے کام لیا ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ کہ ان کی گلے میں جو گھنٹی بسی ہے، اس سے بچنا تو مشکل ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اگر لاڈ پیار ابھی بھی جاری رہا اس طرح سے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، پاکستان کی جو سیاست ہے جس کو یعنی کہ آلودہ کر دیا گیا ہے، پولوٹڈ سیاست کر دی ہے. اسی دور میں پچھلے 4 سال میں جتنی سیاست گندی ہو چکی ہے پاکستان میں، نہ میں نے دیکھی، نہ نصر اللہ صاحب نے دیکھی ہوگی، نہ منى، کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. جس طرح سے گالم گلوچ کی سیاست ہے اور سیاستدانوں پر حملوں کی بات ہے کہ جلا دو، گھیر لو، مار دو، توڑ دو، کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ رہا ہے تو عدالت کی جے کار ہوتی ہے، ان کے حق میں بیانات جاری کیے جاتے ہیں. اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ عدالت کے خلاف آپ شروع ہو جاتے ہیں، جیسے الیکشن کمیشن کے خلاف آپ
ان دنوں شروع ہو گئے، ہر در عوام کو باہر نکالنے کی تلقین کی جا رہی ہے. تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے سیاست کو بہتر بنانا ہے کہ اس طرح کے جو لے کے چل رہے معاملات کو یہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو انتہا پسندی سیاست کے اندر آ چکی اس وقت آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کس طرح سے اسٹیٹمنٹ جاری کیے جا رہے ہیں. اور آپ نے ریڈ زون میں اعلان کیا اور آپ نے خود ہی نے اپنے ماضی کے دور میں پابندی لگائی تھی ریڈ زون میں احتجاج نہیں ہو سکتا، تو آپ خود ہی اعلان کر دیا. جب پھر رانا ثناء اللہ میدان میں آتے ہیں تو آپ نے F9 پارک چلے. بالکل ٹھیک ہے ندیم صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ کسی نہ کسی جگہ سیاستدانوں کو طے کرنا پڑے گا، کیونکہ زیادہ عرصے تک یہ ہیٹ چل نہیں سکے گی. اتنی گرمی کے ماحول کے اندر جینا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. نصر اللہ ملک صاحب، آپ کی طرف ہی دوبارہ آؤں گا. ندیم رضا صاحب نے کہا کہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا ہوگا، کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ بھئی یہ لمٹس ہیں، ان لمٹس کے اندر رہنا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ سیاسی حالات میں یہ ممکن ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں کچھ طے کریں، کیونکہ یہاں تو لوگ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے کے پیچھے ہیں؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب نے کچھ سیاست کا ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نہ عمران خان صاحب کسی فرشتے کا نام ہے، نہ میاں نواز شریف کسی فرشتے کا نام ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کسی فرشتے کا نام ہے. خان صاحب سیاست کو سیاست رہنے دیتے، مخالفت کرتے، پی ایم ایل این کی ان کی منصوبوں کی مخالفت کرتے، ان کی نظریے کی مخالفت کرتے، ان کے طریقہ کار کی مخالفت کرتے. خان صاحب کو حق حاصل تھا. خان صاحب نے ایک ایسا مزاج بنا دیا ہے. ابھی آپ کچھ لکھ کے دیکھ لیں اس پہ ٹویٹر کے اوپر، کچھ بھی لکھ کے دیکھ لیں فیس بک کے اوپر، آپ صرف یہ لکھیں کہ عمران خان صاحب کو اسمبلی میں واپس جانا چاہیے. اگر آپ سے گالیوں کی بھرمار ہو جائے گی تو ماما لگتا ہے نہیں، اس کے ذمہ دار صرف خان صاحب. میں بتاؤں گا، خان صاحب نے ایک ایگریشن دیا سوسائٹی کو، غم و غصہ دیا. جب آپ سارا دن آپ کا ایک لیڈر، ایک قومی سطح کا لیڈر سارا دن یہ کہے گا چور ڈاکو چھوڑوں گا نہیں، پکڑوں گا، پھانسی لگا دوں گا. ماما آپ کچھ کر سکتے نہیں تھے، قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. یعنی آپ سے ایک اے سی نہیں اترا تھا یار. یہ ڈرامے آپ اتنے کرتے ہیں سارا دن بیٹھ کے کہ میں اس ملک میں آؤں گا تو یہ کر دوں گا. احتساب آپ ٹکے کے نہیں کر سکے. باہر سے جو 50 ارب روپے 46 ارب روپے پکڑے گئے برطانیہ کے اندر، آپ نے لا کے اس شخص کی جھولی میں دے دیے کہ سر لے لیں آپ، کہ مجھے وہاں پہ وہ آپ کی صوفی یونیورسٹی کے لیے آپ کی بیگم صاحبہ کو کوئی نہ کوئی خیرات مل جاتی ہے. یعنی حالت آپ کی یہ تھی. شہزاد اکبر آپ کو روزانہ پریس کانفرنس کرتا رہا، اس قوم کو بیوقوف بناتا رہا. اس پکڑ کے اس کو لگائے نا، اس موٹے سے آدمی کو پھانسی لگائیں اس کو، کہ تم نے اس قوم کا پیسہ ضائع کیا، تم نے اس قوم کا وقت ضائع کیا. سارا دن ٹی وی چینل، سچی بات ہے مجھے اپنے ٹی وی چینلوں پہ بھی شرم آتی ہے، سارا دن اس موٹو سے آدمی کو ہم دکھاتے رہتے تھے. باڈی شیمنگ نہ کریں. میری گزارش سنیں سر، وہ پہلوان صاحب بیٹھ کے اتنے بڑے پلندے لے کے بیٹھ جاتا تھا، اس کو گربان سے پکڑ کے لائیں، کھڑا کریں کسی چوک کے اندر کہ یا تو اس قوم کو اس قوم کو بیوقوف بناتا رہا. بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر، یہاں سیاست کی جاتی ہے، نعرے لگا کے قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. کوئی احتساب امریکہ میں لگے ہوئے تھے صاحب، میں نواز شریف کا جا کے اے سی اتروا دوں گا. وہ بھائی آپ اے سی کیا اترواتے ہیں؟ آپ نے نواز شریف صاحب کو لندن باعزت طریقے سے لندن پہنچایا. یعنی آپ کے ڈاکٹر فیصل شوکت خانم کے چیف ایگزیکٹو نے آپ کی نواز شریف کی رپورٹس کو ویریفائی کر کے اوکے کر کے یاسمین راشد صاحبہ نے ان کو لندن بھیجنے کے لیے پورے اسباب کیے، اس لیے کہ آپ کو کہا گیا تھا انسان کے بچے بن کے بیٹھے. اتنے بے بس ہیں ملک صاحب پاکستان کے؟ بے بس نہیں ہیں آپ کے. یعنی آپ دیکھیں نا، جو کہتے ہیں جی الیکشن کمیشنر کسی نے لگوا لیا، وابڈا کا چیئرمین کسی نے لگوا لیا، فلاں FW کسی نے لگوا لیا، فلاں کسی نے لگوا لیا. آپ وہاں قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے میرے صاحب ایک جو ہے ایجنسیز کے لوگ میرا اجلاس بلایا کرتے تھے، میرا بجٹ وہ پاس کروایا کرتے تھے. آپ جمہوری چیمپئن بنے پھرتے اس ملک کے. سب سے پہلے تو آپ کو کان سے پکڑ کے نکالنی چاہیے سیاست سے کہ آپ ایک کرنل لیول کے افسر سے آپ قومی اسمبلی چلوا رہے تھے. یعنی آپ کو شرم نہیں آتی، اور اس کے بعد آپ چیمپئن بن جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہر بندہ چورن بیچنا چاہتا ہے. شاہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہوگا، یہ سن لیں. ملتان میں دینا چاہتے ہیں شاہ مرکز صاحب کی بیٹی کو، دیں. سر بات یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ سیاست کے ہمارے خرابیاں ہیں، ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن خدا کے لیے لوگوں کو آپ کافر کرا دیں کہ اپنے آپ کو حاجی بنا کے بیٹھے ہوئے. آپ بھی اسی طریقے کا حصہ ہیں، اسی سسٹم کا حصہ ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں جی جب اب یہ الیکشن آپ کے منرف اراکین ہوئے، پریس کانفرنس نکال کے دیکھیں، چلائیں ٹی وی چینل پہ، آج کے بعد الیکٹیبلز کو ٹکٹ نہیں دوں گا. جو 20 ٹکٹ دیے نکال کے دیکھیں اس میں سے کتنے ہیں؟ 17 الیکٹیبلز. کہتے ہیں مجبوری ہے اگلے الیکشن. مجبوری نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ینگسٹرز ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بچے ہیں، ان کو ورگلایا جا سکتا ہے. 2 سال 6 سال 1 مہینہ 4 مہینہ اور ورگلا لیں گے. آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ بھائی صاحب، میں تو کہتا ہوں یقین مانیں، خان صاحب کا ایک ہی علاج ہے،
ابھی پکڑے ان کو جا کے ایوان وزیراعظم میں بٹھا دیں کہ سر جی حکومت کرو 5 سال. میں آتا ہوں یعنی میں آپ بتاؤں یہ شخص حکومت وہاں سے وزارت عثمان چھوڑ کے بھاگ جائے. میں ملک صاحب آپ کے جذبات کی قدر بھی کرتا ہوں, دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. مونا, ملک صاحب اس طرح فرما رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ بہت سارے فیصلوں میں اب یہ کہتے ہیں کہ میں مجبور تھا, الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں, اس سے پہلے بھی مختلف چیزوں میں انہوں نے کہا کہ میں اتنا مجبور تھا کہ اراکین کو فون کروایا جاتا تھا, ایک ایجنسی کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ ان سے میں فون کرواتا تھا کہ جی بجٹ پاس کروا دیں, اب یہ کروا دیں, اب وہ کروا دیں. تو خان صاحب کو یہ ساری باتیں اب یاد آئی ہیں کیا؟ خان صاحب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اپنی اس بنیاد سے پیچھے ہٹ گئے تھے جہاں وہ کہتے تھے کہ با اختیار وزیر اعظم ہونا چاہیے, ایسی وزارت میں قبول ہی نہیں کروں گا کہ جس کے اندر اختیارات نہ ہوں؟ جی یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ خان صاحب نے اپنی بہت ساری باتوں کو لیا ہے اور اس وقت جو ان کے اوپر تنقید ہوتی تھی وہ اب اس کو خود وہ مانتے ہیں کہ وہ تنقید تھی. قاضی فائزہ کا بھی انہوں نے مان لیا کہ ان کے اوپر بھی جو ریفرنس دائر کیا تھا وہ سیشن میں دباؤ میں آتی کیا. اس طرح کے بہت سارے کنفیشنز ہیں جو کہ خان صاحب نے کیے ہیں. پھر وہ کہ وہ حساس اداروں کے سربراہ کیوں نہیں بدلنا چاہتے تھے, نو کانفیڈنس موشن کا انہیں پچھلے سال 2021 سے علم تھا. بہت ساری باتیں ہیں جو کہ اب کنفیشنز ہیں. اس وقت وہ تنقید کرتے تھے, جو یہ باتوں کا انکشاف کیا کرتے تھے لوگ, تو اس وقت کہتے تھے نہیں ان کو چپ کرایا جاتا تھا, ان کی زبان بندی کی جاتی تھی, ان کے اوپر تنقید ہوتی تھی. لیکن اب وہ خان صاحب وہی باتیں ان کی دہرا رہے ہیں, تو یعنی کہ وہ گویا یہ کہ اس وقت وہ جو انکشاف کرتے تھے وہ تو ونڈیکیٹ ہو گئے نا, وہ تو سچ ثابت ہو گئے. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ ضرور سمجھتی ہوں جہاں پر ان ٹرینڈس کی ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں, ان کو ان کی بہت کڑے الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں کہ جو سیاست میں چلتی ہے بدتمیزی, لیکن میں یہ نہیں سمجھتی کہ اس کو انٹائرلی خان صاحب کے اوپر لگایا جا سکتا ہے, کیونکہ سیاسی مخالفین کو پیلی ٹیکسی کہنا, تصویریں پھینکنا, پھر ایون فاطمہ جناح مادر ملت کے ساتھ جو سلوک ہوا, خان صاحب تو اس وقت دور دور تک نہیں تھے. اور مطلب ایون جب یہ پیلی ٹیکسی اور یہ 90 کی دہائی, خان صاحب تھے لیکن وہ اور اچھے خان صاحب تھے. مطلب وہ تو اس طرح کے خان صاحب تھے جن کے ساتھ اکبر ایس بابر, فوزیہ قصوری, وجیہ الدین, جسٹس وجیہ الدین, یہ سارے لوگ, حامد خان, یہ سارے لوگ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. جتنے نظریاتی لوگ تھے سب جی, اور سارے یہ نظریاتی لوگ خان صاحب کے رائٹ لیفٹ تھے, ان کے دست و بازو تھے. تو یہ تمام چیزیں بھی ہم جانتے ہیں اس وقت خان صاحب والے نہیں تھے جو وہ آج بن گئے, کاش وہ واپس آ جائیں. لیکن جہاں الیکشن کمیشن کے ورڈکٹ کی بات جو آپ کا پرائمری ٹاپک ہے, اس میں اتنا ضرور اضافہ ہے کہ جو چیریٹی یہ کہہ کر لی گئی بیرون ملک شہریوں سے, ڈیول نیشنل سے, پاکستانی ہیں وہ بائی دا وے, ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے یا انڈین ایجنٹ ہے. میں نہیں سمجھتی کہ بات مناسب ہے, اس سے بہت لوگوں کی دل آزاری بھی ہوئی ہے. وہ ڈیول نیشنلز ہیں جو کہ حق ان کو دونوں ملکوں کی قوانین نے دیا ہے. اگر ان سے یہ کہہ کر چیریٹی لی گئی کہ جی یہ شوکت خانم جا رہی ہے, لیکن وہ شوکت خانم کی جگہ پی ٹی آئی میں چلی گئی, تو یہ غلط بیانی ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہے, سب کچھ ہے. اس بات کے اوپر ضرور ان کو خان صاحب کو پینلائز کرنا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے, جو ایکشن ہے سب کچھ لینا چاہیے. لیکن بہت ساری چیزوں میں بڑے سارے لوپ ہولز بھی ہیں, جیسے کہ وہ جو رومیتا شیٹی والا ایک کیس ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستانی نے اگر ایک ڈونیشن کی, اس کو اس لیے انڈین ٹھہرا دیا گیا کیونکہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ انڈین نیشنل ہیں, رومیتا شیٹی, تو کہا یہ جی آدھی فنڈنگ تو جائز ہے لیکن آدھی ممنوع ہے. مطلب اس طرح کی بڑے ساری عجیب سی چیزیں ہیں جو ہمیں اس ورڈکٹ میں نظر آئی ہیں. مجھے لگتا ہے اگر ایک تو یارڈ اسٹک ایک ہونی چاہیے, دوسری بھی جماعتوں کے میں مونا اگر آپ سے چھوٹی سی عرض کر دوں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی نے ایک بیانیہ پکڑا ہے نا جی کہ آدھی فنڈ جو ہے ایک جائنٹ اکاؤنٹ میں سے, جس میں بھی فارنر شامل ہوگا, خواہ آپ کی بیوی ہو, خواہ آپ کا بھائی ہو, اگر آپ اس جائنٹ اکاؤنٹ میں سے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز کی خلاف ورزی کرتے ہیں. فارن نیشنل اگر کوئی ہے, وہ بے شک 2 سکے بھائی ہوں, بے شک میاں بیوی ہوں, اس جائنٹ اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر نہیں کر سکتے. یعنی اس لیے اس کو ان کا نام دے کے الیکشن کمیشن کو ایسے متون قرار دیا جا رہا ہے کہ بڑی غلطی ہوگی. بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا ملک صاحب. یہ بھی تو ہے نا کہ آپ نے آدھے کو ڈکلیئر کر دیا کہ نہیں آدھا وہ ہے, یا تو پورے کو کر دیں, اور مطلب وہ ظاہر ہے ہاں یہ ٹیکنیکل غلطی ہو سکتی ہے, یہ ٹیکنیکل غلطی عجیب سی بات ہے. مطلب یہ کون اس میں ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ جو سارے پیسے ہیں وہ سارے کے سارے یا تو رومیتا شیٹی کے ہوں گے, ریشو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی آدھے ان کے لیکن آدھے ممنوع ہے, آدھے جائز ہے. ان طرح کی باتوں کی کوئی سینس نہیں بنتی. صرف یہ ریزن ہے کہ, اور کافی لوگوں کی دل آزاری اس سینس میں ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے ویڈیوز آ رہی ہیں, فوٹیجز آ رہی ہیں جہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ڈونیٹ کیا. اچھا, یا تو آپ فردن سب سے پوچھیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا,
آپ نے جو پیسے دیے آپ نے شوکت خانم کو دیے تھے یا پی ٹی آئی کو دیے تھے؟ اچھا مونا، ایف آئی اے جب تحقیقات کرے گی، ایف آئی اے جب تحقیقات کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں چیزیں انویسٹیگیشن کی طرف جائیں گی نا. میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کا ڈومین بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات اس طریقے سے کرتا ہے، وہ کوئی تحقیقاتی ایجنسی نہیں ہے. میرا خیال نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتی کہ ایف آئی اے کے بعد اچھا کیا کہ انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جس میں الیکشن کمیشن اپنی باؤنڈری سے تجاوز کرتا یا ان کے جو حقوق جو ان کے پاس رائٹس ہیں ان سے تجاوز کرتا. وہ بہت برا لگتا. میں بائی اینڈ لارج الیکشن کمیشن کے رول کو برا نہیں کہتی، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا انڈیپینڈنٹلی اپنا کنڈکٹ رکھا ہے، باوجود اس کے کہ خان صاحب نے ان کے اوپر بہت اشتعال دلایا ہے لوگوں کو. میں اس بات پہ بڑا میں ریکن کرتی ہوں سکندر سلطان راجہ صاحب کو. لیکن پھر بھی ہیونگ سیڈ دیٹ یہ مخالف جو پارٹیز ہیں نا ان کو سیاسی میدان میں ان سے لڑیں، ان سے نیریٹو بیانیوں کے میدان میں لڑیں. یہ کیا بات ہے کہ ان سے آپ ان کے اوپر آپ وہی تلوار ان کے اوپر آپ نے لٹکا دی ہے جس کے اوپر آپ کہتے رہے تھے کہ 62-63 تو ہم فوراً حکومت میں آئیں گے تو ان کو ہٹائیں گے. یہ آمرانہ قوانین ہیں، ان کو ہم لوگ نکالیں گے اپنی کانسٹیٹیوشن سے. آج آپ انہیں کا سہارا لے رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں مجھے لگتا ہے یہ سیاسی میدان اور سیاسی جو ہماری جماعتیں ہیں ان کی ساکھ کو شعبہ نہیں دیتی. بالکل ٹھیک ہے مونا، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ندیم صاحب، مکافات عمل نہیں ہے عمران خان صاحب کے خلاف کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف جس طرح کے کیسز بنوانے کی کوشش کرتے تھے، جس طرح کی چارج شیٹ پیش کیا کرتے تھے، اب الیکشن کمیشن نے انہی کے خلاف ایک اسی طرح کی چارج شیٹ پیش کر دی ہے کہ جس میں ان پہ الزامات ہیں جس کا جواب ان کو دینا ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں بارے ثبوت اسی فرد پہ کہ اس کے اوپر الزام لگے. تو تحریک انصاف کے ساتھ مکافات عمل والا معاملہ تو نہیں ہو رہا؟ دیکھیں مکافات عمل اپنی جگہ بالکل، یہ تو جنون یہ چیز سامنے آ گئی ہیں اور یہ آج تو نہیں آئی. 8 سال سے اکبر بابر مستقل اس پہ آوازیں اٹھا رہے تھے. اور جب میں نے بھی جب ان کا وزٹ تھا 2019 میں امریکہ کا، عمران خان بطور وزیر اعظم ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی، وہاں ان کی ایک این جی او اقدار کے نام سے اس آفس سے میں نے وزٹ کیا، وہاں پہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تھی واشنگٹن میں. تو وہ یہی باتیں ہو رہی تھی، فنڈ کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. وہ شوکت خانم کو لوگ دیتے تھے، وہ ان کے پارٹی فنڈ میں چلا جایا کرتا تھا. اور جو اقدار جو تنظیم ہے اس کے مینیفیسٹو کے اندر بھی انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ضمن بات آ گئی تو میں اس میں ایڈ آن کر رہا ہوں پیچھے، کیونکہ اس کے مینیفیسٹو میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم ملک میں صدارتی نظام کو لانا چاہتے ہیں، ہم صدارتی نظام کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں. اس مینیفیسٹو کے اندر ہے یہ اقدار ان کا آفیشیل، جس کے چیئرمین عمران خان سے بعد میں انہوں نے ودرو اپنے آپ کو کر لیا تھا، لیکن جو ورچوئل آفس ہے واشنگٹن کے اندر اس میں بھی ان کا نام لکھا ہوا تھا. تو بہرحال بات یہ مکافات عمل اپنی جگہ ہے، لیکن ہاں یہ جو الیکشن کمیشن نے جو ڈیسیجن دیا ہے اپنا، اس کو منطقی کو پہنچانا ہوگا. یہ ہاف والی بات نہ بیچ میں چھوڑ دیں. جیسے کہ ایف آئی اے کے ہینڈ اوور پہ کر دیا کیس، ابھی پھر وہ ای سی ایل سی نے بھی نام ڈال دیا ہے، دیگر لوگوں نے نام بھرے ہیں. اس کو کے اوپر چلانا ہوگا. یہ پریس کانفرنس سے بلا وجہ یہ لوگوں کا ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے. ماضی میں یہ ہوتا رہا، جیسے پریس کانفرنس کی جاتی تھی، اتنے الزامات لگتے تھے، ایک نہیں ہوتا تھا. اب یہ اس کے پاس، اس قیادی حکومت کے پاس یہ اپرچونٹی آئی ہے جو عمران خان نے جو نیریٹو دیا ہے، ناپسندی نیریٹو دیا ہے، کو کچلنے کے لیے اب اس کو ایک اسٹیٹ بنا کے دیکھی چلی اور اس کو منطقی انجام کو پہنچا. اگر یہ کیس تک نہیں پہنچا تو بہت برا پاکستان کی سیاست کے اندر ہوگا، جس کی مثالیں ابھی بھی سوشل میڈیا اٹھا کے گالم گلوچ چل رہا ہے. جو اس کے بڑی حساسی بھی شامل ہیں، جو باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی اینکر اور نون لیگ اینکر، اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ بالکل ہی سیاسی نظام کو بالکل آلودہ کر دیا گیا ہے. اور یہی ہے کہ سیاستدانوں کو بالخصوص یہ پی ڈی اے بیٹھے مل کے کام کرنا، کس طرح سے آگے چلنا، آگے الیکشن میں جانا ہے. اور آگے کی بات کریں، جیسے یہ تو یہ چیزیں چل رہی کہ ساری سیاست کے اوپر پاکستان نے پی ٹی آئی نے جو کر دیا یا نون لیگ، اس وجہ پاکستان کی صورتحال جو پاکستان جس طرح سے دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے. ہم روزانہ اسٹیٹمنٹ ہم سن لیتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ سے بچا لیا گیا تھا. آپ نے سری لنکا کا حال دیکھ لیا، آپ نے عراق کی پارلیمنٹ دیکھ لیا، وہاں پہ سنڈے سے دیوالی نے قبضہ کیا ہوا عراق کی پارلیمنٹ کے اندر، وہ بھی پارلیمنٹ کو توڑنا چاہتے ہیں. وہاں پہ پہنچ چکے ہیں سارے کے سارے. پھر جو لسٹ آئی اس میں 10 ممالک کے نام دیے گئے جو سری لنکا کی طرح ان کا بھی اثر ہو سکتا ہے، تو پاکستان شامل ہے. لیکن اس دور سے کوئی توجہ دینے پر تیار نہیں ہے کہ کہاں جا رہا ہے ڈالر، کیسے اوپر گیا تھا.
कैसे ये डॉलर आपका ये नीचे आ चुका है, इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मतलब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब डॉलर 240 पे चला गया तो जाहिर है कि उसकी भी तो कोई तहकीकात होनी चाहिए ना कि किसकी जिम्मेदारी थी कि डॉलर इस तरह से फ्री फॉल करता रहा। मलिक साहब, एक बहुत अहम सवाल है, जो बाकी जमातें हैं वो कैसे अपने आप को जो है वो इससे डिस्टेंस कर रही हैं? हालांकि तहरीक इंसाफ का मुतालबा यही है ना कि जी पीपल्स पार्टी की भी तहकीकात की जाए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मजहबी जमातों के हवाले से तो हमेशा से एक बात है कि वो मुख्तलिफ ममालिक से पैसे लेती रही हैं, तो बाकी जमातें अपने आप को कैसे इससे डिस्टेंस कर लेंगी अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई फैसला आता है? देखिए, मैं समझता हूँ खान साहब का ये मुतालबा जायज़ है कि बाकी जो जमातें हैं उनका भी ऑडिट किया जाना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। भाई आपके खिलाफ तो आपकी अपनी जमात का बंदा, यानी अकबर एस बाबर साहब को मुस्लिम लीग नवाज हैं, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आपका अपना ही बंदा आपके खिलाफ गया कि भाईजान मेरी पार्टी के अंदर ये फ्रॉड होता है, उसने जाके एक्सपोज किया। असल में मसला ये था, पीटीआई के अंदर एक ग्रुप ये समझता था कि इमरान खान फाउंडेशन, शौकत खानम हॉस्पिटल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी जो फंड रेजिंग है ये कहीं मिक्सअप हो जाती है। इसको लोग अलग देखना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि शौकत खानम के जो पैसे होते हैं वो शौकत खानम के जाएँ, जो इमरान खान फाउंडेशन है वो इमरान खान देखिए ना, एक बड़ा इल्ज़ाम लगता है पुकार के पैसे कहाँ चले गए। यानी आपने सैलाब ज़दगान के लिए पूरी कैंपेन की, पूछा जाना चाहिए ना कि वो पैसे कहाँ गए, अरबों रुपये इकट्ठे हुए। मसला ये है कि अगर इस पर एक पार्टी के अपने ही फ़र्द ने एहतियाज किया ना, उसने जाके 8 साल केस लड़ा है, और अगर आप बात कर रहे हैं आप भी केस लेकर गए मलिक साहब, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है बदकिस्मती से, आपसे ज़्यादा तफसील से हम बात नहीं कर सके। मुना आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, नदीम रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सा हमारा वक्त तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ले गई, लेकिन टीवी की अंदर स्क्रीन पर ऐसा आमतौर पर होता ही है। आज के प्रोग्राम से याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।